یہ چیزیں تو یاد رکھنے کی ہوتی ہیں۔ دنیا میں ایک ہی ذات ہے جس سے دل لگایا جا سکتا ہے، صرف ایک ہی ذات، وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارے مجنون ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ دل دے کر دیکھیں۔ وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما شغفنا وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار۔ کبھی اس دیوار کو، کبھی اس دیوار کو، کبھی اس اینٹ کو، کبھی اس پتھر کو مجنون چومتا جاتا ہے۔ کیوں چومتا ہے؟ مجھے ان دیواروں سے، ان خشت و سنگ سے، ان پتھروں سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اصل میں ان دیواروں کے پیچھے جو لیلا بیٹھی ہوئی ہے مجھے اس سے پیار ہے، اس کی نسبت اینٹوں سے لگتے کہ مجھے اینٹوں سے پیار ہے۔ اگر مدینے والے سے عشق اور محبت ہوتی، اگر میرے نبی سے سچی محبت ہوتی کہ میں ان کی یاد میں تڑپوں، بے چین، بے قرار ہو جاؤں، مدینے کا نام میرے آنکھوں میں آنسو لائے، مدینے کے نام پر میں بے قرار ہو جاؤں۔ جب کوئی کہے کہ ہم اس سال عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے، نہیں آئے تو ایمان کے خیر منانا چاہیے۔ بئی پیری رہے یسرت کی رسم نوا خاص سرور عاشقانہ، چواں مرغے کے در صحرا سرے شام کچھ آیت پر بفکرے آشیانہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت ہے کہ میں پرندہ ہوں اور میرا آشیانہ مدینہ ہے۔ جیسے پرندہ صحرا میں اور جنگل میں دانا چگتے چگتے سرے شام اپنے آشیانے کی طرف پہنچنے یا لوٹنے کے لیے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اونچی پرواز اڑنے کے لیے، میرے پیارے نبی جی میری زندگی کی شام ہونے والی ہے، میں مدینہ آ کر مرنے کی تمنا اور دعا کر رہا ہوں۔ دے اور کو حضور یہ پیغام زندگی۔ لوگ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں تمہارے لیے، ٹھیک ہے، محبت ہے اولاد سے، والدین سے محبت ہے، میں مدینے میں ہوں ابھی، کہہ رہا ہوں تمہارے لیے۔ آپ اس سے کہتے ہیں دے اور کو حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز۔ مدینے سے واپس آنے کی تمنا شان ایمانی کے خلاف، بے چین مدینے کی یاد بے چین کر دے۔ علامہ اقبال رویا کرتا تھا مدینے کے نام پر۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کوئی کہتا حضرت جا رہا ہوں، دعا کرنا کہ اللہ قبول فرمائے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ۔ حضرت کی آواز چپ، کیا ہو رہا ہے؟ بس آنکھوں بہ رہے ہیں، یہ مدینہ جا رہا ہے۔ ارو میں کہہ رہا تھا کہ نبی سے اگر عشق ہے، میرے پیارے آقا سے اگر عشق ہے اور محبت ہے تو ان کی ہر چیز سے عشق، ان کی جان سے مست ہو جانے والا اس سے عشق ہونا چاہیے۔ دیکھو محدثین کو دیکھو، انہوں نے کیا کیا محفوظ کیا۔ ارے آپ کے اور ہمارے پردادا کے آگے دادا کا نام کسی کو نہیں معلوم، لیکن میرے نبی کا نسب بھی لوگوں نے محفوظ رکھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان۔ آگے فرمایا کتب النساخون محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ آپ کا جب انتقال ہوا آپ کے پاس کچھ گدھے تھے، اس میں ایک یعقوب نام کا گدھا تھا، وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، بے قرار ہو گیا، چیختا تھا، بھاگتا مدینے کی گلیوں میں بھاگتا رہا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، چیختا تھا، کھانا پانی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ایک کنواں نظر آیا، اس میں چھلانگ لگا کر مر گیا۔ تو تھا تو کانٹے سہانے لگتے تھے، تیرے بغیر گلستان خراب لگتا ہے۔ اب نہیں چاہتا ہوں جی آپ کی بکری، جن بکریوں کو دودھ آپ کے گھر میں گیا ہے ان بکریوں کے نام سے محدثین نے ان کے ناموں کو محفوظ رکھا۔ جن اونٹنیوں پر آپ نے سواری کی تھی وہ اونٹنیاں تھی، محدثین نے ان اونٹنیوں کے نام سے ان کو محفوظ رکھا ہے۔
میرے ابا کے، میرے دادا کے، میرے پردادا کے پردادا کے ابا کے پردادا کے دادا کے پردادا کے پردادا کے نام کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، لیکن قربان ہوں میرے نبی کے نام پر کہ تیرے گھر میں جن بکریوں کا دودھ داخل ہوا ہے ان کے شجر نسب کو محدثین نے زندہ رکھا ہے۔ یہ ہے عشق کی بات، یہ ہے محبت کا تذکرہ، یہ اس کی دلیل ہے۔ قصوہ آپ کی اٹھنی تھی، آپ نے دیکھا رینج اوور گاڑی 1,30,00,000 روپئے کی گاڑی ہے، 1,30,00,000 کی گاڑی۔ اللہ کے رسول کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، 1,30,00,000 کی گاڑی پر لوگوں نے قصوہ لکھ دیا۔ پاکستان کا شاعر تھا احمد فراز مر گیا، اس نے کہا تھا اور کیا چاہیے تجھ کو محبت میں فراز، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیا، تیری اونٹنی کے نام پر، تیرے گھوڑے کے نام پر، تیری بکری کے نام پر اور تیری جھوپڑی کے نام پر۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کا نام انشاءاللہ آج نہیں تو کل رکھا جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ سمجھے کچھ کیا کہا میں نے؟ یہ انشاءاللہ جس کو کہلوایا وہ کچھ سمجھے آپ؟ انشاءاللہ پھر کہیے انشاءاللہ۔ تھوڑا پانی ایک گھوٹ۔ میں کہہ رہا تھا کہ محبت کہہ دیتی ہے یہ نقش پاکیزوں سے، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ محبت وہ محبت چپ کر دیتی، خاموش پروانے میں، بلبل کبے میں یہ طے ہوا، یہ شرط ہوئی، یہ تذکرہ ہوا، عاشق شمع کا پروانہ بڑا ہے یہ کبا۔ کبا کہنے لگا میں بڑا عاشق، پروانہ نے کہا نہیں میں بڑا عاشق، عاشق بڑا میں ہوں شمع کا، چراغ کا، اس کی لو کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پتہ لگائیں اس وقت شمع کہاں جل رہی ہے، پتہ لگائیں۔ کبا اڑتے ہوئے، پروانہ کسے کہتے ہیں جو لو کے ارد گرد گھومتا ہے، چکر کاٹتا ہے، اسے پروانہ کہتے ہیں، پتنگا کہتے ہیں۔ کبے سے کہا پتہ لگاؤ اس وقت شمع کہاں جل رہی ہے۔ کبا گیا، بہت دیر کے بعد واپس آیا اور آ کر کہہ دیجیے، کہنے لگا کہ شمع وہاں جل رہی ہے اس جگہ۔ کب وہاں جل رہی ہے شمع؟ کہاں ہاں۔ کہ تم کیسے عاشق ہو، کیسے عاشق ہو؟ شمع وہاں جلے اور پروانہ یہاں رہے، تمہیں تو وہاں شمع کے ارد گرد تڑپ تڑپ کے جان دے دینی چاہیے تھی۔ وہ مجھے دیکھیے کہ ایک رات پتنگ یہ ایجاد کر گئے، پیدا ہوئے جوان ہوئے اور مر گئے۔ ایک ہی رات پتنگ پروانہ شمع کے ارد گرد چراغ کی لو کے آس پاس اتنے چکر اتنے طواف لگاتا ہے کہ شام میں پیدا ہوا تھا، سحر کے ہونے سے پہلے پہلے وفات ہو جاتی۔ عشق یہ اے بلبل عشق سے پروانہ بیامول کا سوک سجا شد آواز نیا رہی۔ کسی نے پروانے کو چیخ سے چلاتے نہیں دیکھا۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں۔ ڈی جے ساؤنڈ کون بجاتا ہے؟ فلم میں گانے کون بناتا ہے؟ کون بجاتا ہے؟ تاشے کون بجایا کرتا ہے؟ عاشق، اللہ کے رسول کا دیوانہ، جس کو میرے نبی نے کہا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ مٹانے کے لیے بھیجا ہے۔ ان کی پیدائش کے دن پر وہ بجانے والا ان کا دیوانہ اور عاشق اور شہید ہو سکتا ہے؟ فلمی گانے بجانے والا جس کو زمین قبول نہیں کرتی ہے، جس کو آسمان نے قبول نہیں کیا ہے، اس کے مرنے پر جانوروں کو تک افسوس نہیں ہوا۔ ایسی چیزیں جس نے سارے زمانے کو انسانیت عطا کی، عورتوں کو عزت اور عزت کی چادر عطا کی ہے، جس نے انسانوں کو انسانیت عطا کی ہے، جس نے کائنات کو جان اور ہم سب کو ارمان عطا کیا ہے، اس کے پیدائش پر ایسی تہجیاں اسلام کی اور اس کے خواہشات کی اڑائی جائے اور پھر کہا جائے کہ اس کو عاشق رسول کہو۔ عاشق رسول روتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، اسے یاد آتی ہے